قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل مخلوق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، أول خلق الله خير خلق الله حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نرشد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ سورۃ مبارکہ جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بشارتیں دی گئی ہیں، جبکہ کفار مکہ نے آپ کے اوپر طعنہ زنی شروع کی تھی، تو اللہ کے نبی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دینے کے لیے یہ صورت نازل فرمائی۔ اس صورت کے شان نزول اور اس کے کچھ معنی، تفہیم و تشریح کے بارے میں کچھ بات ہو چکی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر پہلے آیت شریفہ، جس میں بہت بڑی خوشخبری ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ کوثر کے ایک معنی مشہور یہ ہے کہ کوثر جنت کے اندر ایک نہر کا نام ہے، جیسے کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل کچھ مختصر ابھی ذکر کی جائے گی۔ اور میدان محشر کے اندر بھی ایک حوض کوثر کے نام سے حوض ہوگا، جس کی بھی تفصیل اور اس کی کیفیت احادیث مبارکہ میں ذکر فرمائی ہے۔ تو کوثر کے ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی نہر کوثر اور پھر میدان محشر میں حوض کوثر عطا فرمائی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں۔ یہ کوثر لفظ کثرت سے نکلا ہے، کثرت کے معنی بہت ہونا، بہت ہونا، تو اسی سے یہ کوثر بنا ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہے کہ خیر کثیر، جیسے پہلے ذکر کیا گیا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تفسیر بیان القرآن میں کہ خیر کثیر اللہ نے آپ کو عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے، جس میں دنیا کا بھی خیر کثیر ہے اور آخرت کا بھی خیر کثیر ہے۔ دنیا کا خیر کثیر کیا ہے؟
ہم نے آپ کو جو قرآن عطا فرمایا ہے، جو دین اور شریعت عطا فرمائی ہے، اس کو ہم باقی رکھیں گے، ترقی دیں گے، دنیا کے کونے کونے میں پھیلائیں گے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ کفار مکہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ نہیں میرے محبوب، آپ کا نام و نشان ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو آپ کو بہت بہت خیر دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی عطا فرمانے والے ہیں۔ دنیا کا تو خیر ملنے ہی والا ہے، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کا نام دنیا میں باقی نہ رہے۔ ہم تو آپ کو وہ خیر کثیر عطا فرمانے والے ہیں کہ میدان محشر کے اندر بھی اس خیر کثیر کا ظہور ہوگا، میدان محشر کے اندر بھی آپ کا مقام عالی ظاہر ہوگا۔ شفاعت کبریٰ کی صورت کے اندر، مقام محمود کی صورت کے اندر اللہ آپ کو میدان محشر کے اندر بھی وہ خیر عطا فرمائیں گے کہ اولین اور آخرین تمام جلیل القدر انبیاء علیہم السلام آپ کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے۔ وہ مقام عالی اور وہ خیر کثیر ہم آپ کو عطا فرمائیں گے اور ہم آپ کو عطا کرنے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ لہذا یہ خیر کثیر، یہ معنی بھی بالکل فٹ ہے کہ دنیا کا بھی خیر کثیر اور آخرت کا بھی خیر کثیر، اور پھر اسی آخرت کے خیر کثیر کے اندر یہ نہر کوثر اور میدان محشر میں حوض کوثر، یہ بھی خیر کثیر کے اندر آ سکتا ہے۔ لہذا ان دونوں تفسیروں کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ ان دونوں تفسیروں کے اندر یہ مطابقت پیدا شراح حدیث اور مفسرین نے قائم فرمائی ہے۔ لہذا کوثر کے معنی نہر کوثر جو جنت میں ہے، باقاعدہ ایک نہر ہے، اور حوض کوثر جو میدان محشر میں ہے، اور خیر کثیر کے معنی جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہے، وہ سب کوثر کے اندر شامل ہے۔ نہر کوثر بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج میں لے جایا گیا، اور ہمارا ایمان ہے اور ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ جو معراج اور اسراء کا واقعہ ہے، آپ کی بیداری کی حالت میں، آپ کے اسی جسم مبارک کے ساتھ، جس جسم کے ساتھ آپ دنیا میں حضرات صحابہ کے درمیان میں جلوہ افروز ہوتے تھے، اسی مبارک جسم کے ساتھ ایک ہی رات کے اندر آپ کو بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا ہے، اور پھر آسمانوں پر لے جا کر وہاں کا پورا نظام آپ کو بتایا گیا ہے۔ عالم غیب، عالم وصال، جنت کا مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے ہیں، جنت کی نعمتیں اپنی ان مبارک آنکھوں سے دیکھی ہیں، جہنم دکھائی گئی ہے، وہاں کا عذاب دکھایا گیا ہے، عالم وصال کے اندر کیا کیا حالات ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ وہ علوم آپ کو عطا فرمائے گئے ہیں کہ وہ علوم اولین اور آخرین میں سے کسی کو نہیں دیے گئے، وہ علوم اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ چنانچہ معراج میں جب آپ کو جنت میں لے جایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ وہ اسی معراج کے واقعے میں ایک نہر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ نہر بڑی خوبصورت، اس کا پانی بڑا چمکدار اور نورانی اور شیرین۔ تو انس رضی اللہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا انا اسیر فی الجنہ اذا انا بنہر حافتاہ قباب الدر المجوف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں جب کہ میں جنت میں سیر کر رہا تھا اور جبریل امین میرے ساتھ تھے، میرا گزر ایک نہر کے اوپر ہوا، جا فتح قباب الدر المجوف۔ نہر بڑی خوبصورت اور اس کے دونوں کناروں کے اوپر بہترین قسم کے گنبد بنے ہوئے ہیں، اور وہ گنبد کس چیز کے بنے ہوئے تھے؟ دنیا کے خیموں کی طرح یا دنیا کے مٹی اور گارے اور برک اور سیمنٹ سے بنا کر نہیں، بلکہ الدر المجوف، ایک ایک خیمہ ایک ایک موتی تھا، ڈائمنڈ، اور وہ ڈائمنڈ اتنا بڑا کہ اندر سے بالکل کھوکھلا اور باہر سے ڈائمنڈ، اور اندر تمام آسائش کی چیزیں، ہر قسم کی راحت کی چیزیں اندر موجود ہیں۔ ایسے ایسے گنبد ایک ایک موتی کے بنے ہوئے ہیں، اور موتی بڑا چمکدار ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت ہوتا ہے، تو وہ گنبد اور وہ خیمے کی شکل کے اندر جو بنے ہوئے تھے بے انتہا خوبصورت، اور نہر کے دونوں کناروں پر وہ بنے ہوئے ہیں۔ قلت ما ھذا یا جبریل،
میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ قال ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، فرمایا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو آپ کے رب نے عطا فرمائی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ، یہ کوثر جس کی یہ کیفیت۔ فرماتے ہیں کہ اس کا جب مٹی میں نے دیکھی، دنیا کی بھی نہر ہوتی ہیں اور پانی نہر کے اندر چلتا ہے، بڑا خوبصورت، دنیا میں بھی اللہ نے پانی کے اندر ایک منظر رکھا ہے، جب پانی چلتا ہے نیچے بہترین قسم کے پتھر ہوں اور پانی اس پر سے گزر رہا ہو تو اس کی خوبصورتی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو دنیا کے بھی نہریں ہوتی ہیں، اس کے نیچے کچھ قسم کے پتھر رکھے جاتے ہیں اور مٹی ہوتی ہے، مگر وہاں کی مٹی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس نہر کے اندر جو مٹی تھی فَإِذَا طِينُهُ مِسْكٌ أَظْفَرٌ، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی مثل تیز مشک کی طرح ہے۔ مسک جو عطر ہوتا ہے دنیا کے اندر، اعلیٰ درجے کا عطر شمار کیا جاتا ہے آج بھی، اور اصل مشک تو بہت مہنگا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاتھ میں آتا ہے مشک، یہ تو سب بناوٹی ہے، یہ تو بناوٹی بنا، اصل جو مشک جو ہرن سے نکلتا ہے اور اس کا جو عطر بنتا ہے وہ تو بڑا اعلیٰ درجے کا اور بڑا خوبصورت، اس کی خوشبو بڑی تیز ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی مٹی کی جو خوشبو تھی مسک کی تھی، اور بہترین خوشبو اس مشک کی مٹی میں سے آ رہی تھی، اور اس کے اوپر یہ پانی بہہ رہا تھا۔ کیا خوبصورتی ہوگی، کیا منظر ہوگا، اور اس کے دونوں کنارے کے اوپر یہ گنبد خوبصورت موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ نہر کوثر، یہی نہر کوثر جنت میں بہہ رہی ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو یہ کوثر عطا فرمائی ہے۔ اور پھر میدان محشر کے اندر جو حوض کوثر ہے، اور یہ حوض جو ہے اللہ رب العزت میدان محشر کے اندر ہر نبی کو عطا فرمائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر نبی کا اپنا اپنا ایک حوض ہوگا جس پر سے وہ اپنی اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ ہر امتی اپنے اپنے نبی کے حوض کے پر پہنچیں گے، چونکہ میدان محشر کے اندر پیاسے ہوں گے، وہاں پانی کی ضرورت ہوگی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پانی کا انتظام فرمایا ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو دنیا میں الحمدللہ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور اپنے اپنے زمانے کے نبی کے اوپر ایمان لائے، اور آخر میں نبی جو ہیں آقا مدنی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو قیامت تک کے نبی ہیں، ان کے اوپر جو ایمان لائے ہیں یا آپ کی امتی ہے، تو ہر ایک اپنے نبی کے حوض پر پہنچے گا۔ چنانچہ میدان محشر کے اندر بھی آپ کو جو حوض عطا فرمایا گیا ہے، وہ حوض کی کیفیت انشاءاللہ بعد میں ذکر کی جائے گی، کتنا بڑا ہے، اس کی کیا کیفیتیں ہیں۔ وہ حوض کے اندر جو پانی ہے، فرماتے ہیں اسی روایت کے اندر، دوسری روایت کے اندر، کہ حوض کوثر کے اندر پانی جو ہے وہی نہر کوثر کا لایا جائے گا۔ جو جنت میں نہر ہے، اسی نہر کوثر کا پانی حوض کوثر میں 2 میزاب، 2 پرنالوں کے ذریعے سے، آج کی زبان میں سمجھنے کے لیے یوں کہہ دیجیے کہ 2 پائپ لائنوں کے ذریعے سے لایا جائے گا، من ذهب والآخر من ورق، فرماتے کہ اس کے بعد 2 پرنالے گر رہے ہوں گے، اور ان پرنالوں سے وہ پانی لبریز رہے گا۔ حوض کا پانی پئیں گے لیکن کم نہیں ہوگا، اور اس حوض کوثر کے اندر باقاعدہ 2 پرنالوں کے ذریعے سے، ایک پرنالہ، ایک پائپ سمجھنے کے لیے سونے کی ہوگی، گولڈ کی، اور دوسری چاندی کی ہوگی۔ ان 2 پرنالوں کے ذریعے سے وہ نہر کوثر کا پانی حوض کوثر میں آ رہا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے دست مبارک سے، چمکتے ہوئے مبارک نورانی ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو حوض کوثر پہ پہنچنا نصیب فرمائے، اور وہاں کا پانی بھی نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو حوض کوثر کا پانی پی لے گا پھر اس کو پیاس لگی ہی گی نہیں، اور آرام سے میدان محشر کا جو حال ہے عافیت کے ساتھ گزر جائے گا۔ یہ حوض کوثر جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر کے اندر یہ سب شامل ہے۔ نہر کوثر بھی جو جنت میں ہے، حوض کوثر بھی جو میدان محشر میں ہے، اور پھر اس کے علاوہ دنیا اور آخرت کا خیر اور آپ کو جو عالی مقام عطا فرمایا گیا ہے، وہ سب کا سب انا اعطیناک الکوثر اس بشارت میں اور اس خوشخبری کے اندر شامل ہے۔ بس یہ حوض کوثر پر ہمارا پہنچنا نصیب ہو جائے۔ نہر کوثر بھی اللہ پاک ہم کو جنت میں اس کا نظارہ نصیب فرمائے۔ یہ سب موقوف ایمان کے اوپر،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے اوپر، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سنتوں کی اتباع کے اوپر۔ تو جتنا ہم دنیا میں اللہ کی مان کر چلیں گے، اللہ کو مانیں گے، اللہ کی مانیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ہمارے لیے ایک نمونہ اور سمپل بنا کر بھیجا ہے، بس انہی کے طریقے پر اپنا ظاہر بھی، اپنا باطن بھی، اپنا چہرہ بھی، اپنا لباس بھی، اپنی رات بھی، اپنا دن بھی، اپنی خوشی بھی اور اپنی غمی بھی، ہر چیز، ہر عمل، ہر قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بناتے جائیں گے، انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا چلا جائے گا، اور میدان محشر کے اندر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسی اتباع سنتوں کی برکت سے، یہی ظاہر اور باطن سنت کے مطابق بنانے کی برکت سے بہت جلدی حوض کوثر پر پہنچنا نصیب ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا استقبال فرمائیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم استقبال فرمائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائیں، کتنی بڑی سعادت مندی ہوگی۔ یہ سب ہے ایمان کی برکت اور اتباع سنت کی برکت۔ اس لیے میں بھی، آپ بھی، ہماری ماں بہنیں بھی، تمام کے تمام ہمارے بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہنیں بھی اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیں، سمپل بنائیں، ہمارے لیے حضرات صحابہ کی زندگیاں ہوں، اور ہماری ماں بہنوں کے لیے، گھر والیوں کے لیے امہات المومنین ازواج مطہرات، آپ کی بنات طاہرات اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیاں ہوں، ان کی مبارک حالات کو ہم پڑھ کر ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں گے اور سنتوں کی اتباع کریں گے، تو انشاءاللہ یہی سنتوں کی اتباع، اللہ کی مان کر، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی نعمتوں کا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے جب دنیا سے ہم رخصت ہوں گے اور ہمارا سفر آخرت شروع ہوگا، تو وہ سفر آخرت بہت بہت کامیاب ہوگا، ہر جگہ استقبال ہوگا، فرشتے ہمارا استقبال کریں گے، ویلکم کریں گے، اعزاز ہی اعزاز ہوگا، اور انشاءاللہ موت کے بعد راحتیں ہی راحتیں ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ فہم عطا فرما دے اور یقین عطا فرما دے آخرت کا، موت کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان تمام وعدوں کا اور ان تمام بشارتوں کا جتنا یقین بڑھتا جائے گا انشاءاللہ ویسی ہماری زندگی کے اندر یہ مبارک اعمال آتے چلے جائیں گے۔ اللہ مجھ کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، آپ کے بچوں کو بھی، نسلوں کو بھی، اور پوری امت کے بچوں ان کی نسلوں کو استقامت عطا فرمائے، دین کی اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کامل، یقین صادق، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا، آمین اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔